اذا قمتم الی الصلاۃ، جب جب آپ نماز کی طرف جائیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو دھو لیا کریں اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کتنے تک دھونا ہے؟ مرافق تک۔ مرافق ان کوہنیوں کو کہتے ہیں، کوہنیوں تک دھونا ہے۔ اب اس میں نا فقہا نے اختلاف کیا ہے، اور فقہا کا اختلاف کیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ابتدائی فقیہ جن کو مثلا یہ دھڑا مانتا ہے، جن کو انہوں نے یوں کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یوں ہے، دوسری طرح حرام ہے، دوسری طرح واضح وضو باطل ہوتا ہے۔ اور جو دھڑا دوسروں کو مانتا ہے، یعنی قرآن کی طرف نہیں آنا ہے اور حقیقتاً عربی مبین کو دیکھ کر بات نہیں کرنی ہے، بات صرف یہ کرنی ہے کہ فلاں نے کیا کہا ہے، تو اس بنیاد پر یہاں اختلافات ہیں۔ ایدیکم الی المرافق، اس لیے کچھ لوگ اوپر سے نیچے دھوتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بازو سے ادھر دھوتے ہیں۔ الی المرافق فکس ہے کہ مرافق کا ذکر کرنا ہی بتاتا ہے کہ حد بتائی جا رہی ہے، حد اللہ تعالیٰ نے بتا رہی ہے، باقی ادھر سے اس طرف دھوئیں یا اس طرف، قرآن میں یہ بات نہیں بتائی جا رہی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور معنی جو آپ دوستوں کو بتانا ہے بہت مہم ہے، میں اس کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں چونکہ وہ آیت ادھر ابھی مد نظر نہیں ہے، تو صرف دیکھ لیں۔ ایک حکم ہے چور کے بارے میں، یہاں چونکہ ہاتھ کی بات ہوئی ہے اور حد کی بات ہوئی ہے، تو اس سے آپ کے ذہن میں ایک بات ہے، اس میں ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی جو ہیں ان کے ہاتھوں کو کیا کریں؟ جیسے فقطعوا کا معنی عام کیا گیا ہے، ہم نے اسی لیے اختلاف کیا ہے، فقطعوا کا معنی کیا گیا کہ کاٹیں، ان کے ہاتھ کاٹیں۔ ٹھیک ہے جی، وہاں ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیں، یہ معنی کیا گیا۔ روایتی معنی ہے، اکثریت نے یہی قبول کیا، محققین جو الفاظ قرآن کے محقق ہیں انہوں نے اس معنی کو رد کیا ہے، یا نہیں مانا ہے، ہمارا انہوں نے دوسرا معنی دیا ہے۔ قط کا معنی فاقطعوا ایدیہما کا مطلب ہے کہ ان کو روکنے کے سارے اقدامات کریں، ٹھیک ہے، ان کے کاموں کو روکنے کے لیے اقدامات کریں، جو معنی محققین کا کیا ہوا ہے، یعنی جو لسان عربی مبین کے، لیکن روایتی معنی یہی ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹیں۔ اچھا، جو بات میں آپ دوستوں کرنا چاہتا ہوں، یہاں وضو کی بات ہو رہی ہے جو ہماری آج کی آیت ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وضو آپ نے کرنا ہے اور ہاتھوں کو دھونا ہے کتنے تک؟ مرافق تک۔